بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ جیسا کہ کل ہم بات کر رہے تھے، حکومت کی ٹیم، یہی جو ضمانتوں پہ لوگ پھر رہے ہیں، وہ سارے لندن پہنچے اور میاں نواز شریف سے بات چیت وغیرہ کا کوئی سلسلہ شروع کیا۔ بدقسمتی پاکستان کی، اگر میاں نواز شریف سزا یافتہ نہ ہوتے، بھگوڑے نہ ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتے، تب بھی یہ پاکستان کی بدقسمتی ہوتی کہ اس کی کیبنٹ لندن میں جا کے کسی کے سامنے پیش ہو کے وہاں سے فیصلے کرواتی۔ یہ واحد بدقسمت ملک ہے جس کے فیصلے جو ہیں وہ ان کے لیڈر، جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، وہ یا لندن میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں یا دبئی میں بیٹھ کے کرتے ہیں۔ انتہائی تکلیف دہ اور دکھ کی بات ہے کہ ایک آزاد ملک اور اس کے فیصلے یہاں پاکستان میں نہیں ہوتے۔ جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں، آپ کی جائیدادیں باہر ہوں اور نظر آئے دوسرے ملکوں کو کہ یہاں فیصلے لندن میں ہوں گے، تو وہ ملک کیوں نہیں ٹانگیں اڑائیں گے آپ کے معاملات میں؟ وہ کیوں نہیں آپ کے ساتھ مل کے سازشیں کریں گے؟ یہ اتنی بدقسمتی ہے اس ملک کی، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کے اپنے جو ساتھی ہیں وہ تو لیلوں کی طرح ساتھ چل پڑتے ہیں، انہوں نے تو جانا کیونکہ ان کے مفادات ہیں، لیکن باقی پاکستانی کیوں نہیں ان کے منہ نوچتے، کیوں نہیں ان کو پکڑتے؟ وہ پھر بھی نعرے لگاتے ہیں، ان کے جشن منا رہے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی تکلیف دہ۔ اب بات یہ ہے، سننے کو آ رہا ہے کہ جی وہاں اس لیے گئے، جو کہہ رہے ہیں یہ نون لیگ کے لوگ بتا رہے ہیں کہ اس لیے گئے ہیں وہاں پہ کہ وہاں جا کے تو بات چیت کرنی ہے میاں صاحب سے کہ پٹرول کی قیمتیں بڑھائیں یا نہ بڑھائیں، اس سے خسارہ ہوگا۔ IMF کے ساتھ کیسے بات چیت پھر ہوگی اگر پٹرول کی قیمت نہ بڑھائی، کیونکہ IMF کہتا ہے پٹرول کی قیمتیں بڑھائیں۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اس میں میاں صاحب سے پوچھنے کی کیا بات ہے؟ شہباز شریف اگر اس حل نہیں ہے کہ وہ فیصلے کرے، تو کیوں وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہوا ہے؟ اس کا کیا کام ہے؟ اور اگر فیصلہ کروانا میاں صاحب سے کہ جی قیمت بڑھائیں یا نہ بڑھائیں، تو اگر آپ قیمت نہیں بڑھائیں گے تو جو اس سے خسارہ ہوگا وہ میاں صاحب کی جیب سے جائے گا، میاں صاحب دیں گے، اس کو پورا کریں گے جو آپ ان سے پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ عجیب قسم کا سلسلہ ہے، اور حیران ہوتا ہے انسان کہ یہ ملک چلانے والے ملک کو کر کیا رہے ہیں۔ ان کی اپنی عزت نہیں تو دوسروں کی عزت، اس ملک کے لوگوں کی عزت کا خیال کریں۔ کیا دنیا میں امپریشن جاتا ہوگا کہ کہاں فیصلے ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف خواجہ آصف نے جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ جناب نومبر سے پہلے الیکشن ہو سکتے ہیں، اگلے چیف کے آنے سے، نئے چیف کے آنے سے پہلے الیکشن ہو سکتے ہیں۔ یہ چیز پیپلز پارٹی کو برداشت نہیں ہوئی 5 منٹ کے لیے بھی۔ ساتھ ہی کراچی میں پریس کانفرنس کی اور زرداری صاحب نے سارے شکوک و شبہات دور کر دیے۔ ہمیں پہلے سے پتہ تھا کہ زرداری صاحب پورا یہ 1.5 سال بھی اویل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ سندھ میں ان کی گورنمنٹ ہے۔ سندھ میں تو سارا مال بنانے کے سارے کام ہی ادھر ہیں، تبھی تو ان کو وہاں پہ وہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، کیونکہ وہاں جو شراب کی بوتلیں ہیں وہ صبح تک شہد کی بوتلیں ہو جاتی ہیں۔ وہاں تو بادشاہت ہے۔ ایک 18ویں ترمیم کر کے انہوں نے اس ملک کا وہ ستیہ ناش کیا ہے۔ 18ویں ترمیم کی ساری شکیں بری نہیں، لیکن انہوں نے تو 1973 کے آئین کو اجاڑ کے رکھ دی۔ 144 کے قریب کہتے ہیں کہ اس میں ترمیم ہے۔ کیا رہ گیا اس 1973 کے آئین کا؟ اور اب بھی پھر یہ کہانیاں شروع کی ہوئی ہیں کہ ہم نے الیکٹورل ریفارمز کرنی ہیں، ہم نیب کے بارے میں، نیب قوانین کو ریفارم کریں گے، ہم یہ کریں گے، وہ جب تک ہم یہ نہیں کر لیتے ہم الیکشن نہیں کرائیں گے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ ملک کو 100% اپنی کرپشن کے تابع کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا بنا دیا جائے کہ کوئی قانون ان کو پکڑ ہی نہ سکے۔ نیب کے قوانین میں یہ طے ہو جائے کہ جناب آپ ہزاروں فلودے والے اور ان لوگوں کے نام پہ اکاؤنٹ کھول لیں، لیکن آپ کو پوچھا نہ جائے، قوانین بنا لیں۔ اس ملک کا مقدر ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جا چکا ہے جو قطعاً ان کا ریکارڈ ہے کہ وہ مخلص نہیں ہے اس ملک کے ساتھ۔ ان کو اقتدار چاہیے اپنی اولادوں کے لیے۔ سو آج انہوں نے واضح کر کے کانفرنس میں یہ بتا دیا کہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے ان کی، وہ بیٹھے گی، وہ فیصلہ کرے گی کہ الیکٹورل ریفارمز کیا ہوں گی، وہ اپنی مرضی کی ریفارمز کریں گی۔ پھر انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کے قوانین پہ بھی انہوں نے جیسے ریفارم کہتے ہیں وہ ریفارم نہیں، وہ در حقیقت ملی بھگت کا
انتظام ہوگا جہاں جو جی چاہے کس کا وہ کر لے. کہنے کو وہ کہتے ہیں جی ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کے قوانین کو امپروو کیا جائے. آپ کو 5 سال ملے حکومتیں آپ نے کی, کیوں نہیں آپ نے امپروو کیا؟ اب امپروومنٹ کا مقصد نہیں ہے. اب ان کو نظر آتا ہے کہ آج پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ, اب ان کا رستہ روکنے کے لیے کوئی جعلی کام کرنے کی ضرورت ہوگی جس کو یہ امپروومنٹ کا نام دے رہے ہیں. اور کہنے کو تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی اس کام میں 3 مہینے لگیں یا 4 مہینے لگیں, لیکن جب یہ مکمل ہوگا تو ہم اسی وقت الیکشن کریں گے. میں آج آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں, یہ 1.5 سال پورا کریں گے, کیونکہ ان کی بات مانی جائے گی. شہباز شریف یا PMLN کے لوگوں کی حکومت ہے بیٹھی ان کے بل بوتے پہ. اگر آج پیپلز پارٹی سپورٹ کھینچ لے تو اس حکومت کے پاس تو اتنی سیٹیں نہیں ہیں کہ وہ بیٹھے رہے وہاں پہ, تو وہ نیچرلی وہاں پہ وہ اپنی یہ مرضی کے قوانین ان سے کروائیں گے جس سے دھاندلی بھی ہو سکے اور سارا کام اپنے مرضی کا کروا سکیں. یہاں پہ یہ دھاندلی والا قصہ PMLN بھی ہمیشہ کرتی رہی, یہ بھی یہی فائدہ اٹھائیں گے. لیکن آپ سوچئے کہ ستم ظریفی کتنی ہے کہ اس پارلیمنٹ میں جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اس وقت ہے PTI, وہ موجود نہیں. کیا اس پارلیمنٹ کی کوئی ترمیم, اس پارلیمنٹ کا بنایا ہوا کوئی قانون اس کو ویلڈ سمجھا جا سکتا ہے؟ میرا اپنا اندازہ ہے کہ PTI ان کے قوانین کو چیلنج کرے گی عدالتوں میں لے جا کے, لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ الیکشن کمیشن اور عدالتیں کیا وہ سنیں گی کسی کی؟ چنانچہ صورتحال یہ ہے کہ الیکشن 1.5 سال اور نہیں ہوں گے, قوانین بدلے جائیں گے جو کہ اپنی مرضی کے ہوں, حالات کو قابو کیا جائے گا, عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے جو کچھ بھی کیا جاتا ہے وہ کیا جائے گا, اور ان حالات میں عوام کو اپنے ہوش حواس قائم رکھنے ہوں گے. کیوں کہ عوام کی طاقت ہی ہے جو اس ٹولے کا راستہ روک سکتی ہے. آج ملک جن لوگوں کی گرفت میں ہے وہ قطعاً نہیں چاہتے کہ یہاں پہ فیئر الیکشنز ہوں, وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ کوئی صاف ستھری حکومت بنے. فورن پالیسی کے بارے میں زرداری صاحب نے کہا کہ وہ بالکل خراب ہو چکی اور ملکوں کے ساتھ تعلقات بگڑ گئے. تعلقات نہیں بگڑے, تعلقات تو ٹھیک ہیں. اب تعلقات تابع داری کے بنانے ہیں, جو امریکہ کہے گا, جو یورپی یونین چاہے گی وہ سارا کچھ کیا جائے گا, تو تعلقات بھی وہ ٹھیک سمجھے جائیں گے. خودداری والے تعلقات کسی کو بھی پسند نہیں ہوتے, لہٰذا ایسی حکومت جو کہ خوددار ہو اس کے لیے مسائل ہی مسائل ہیں. ایک سوال کے جواب میں زرداری صاحب نے پھر وہی بدتمیزی کی. سوال جنرل فیض حمید کے بارے میں تھا اور زرداری صاحب نے انتہائی مضحکہ خیز طریقے سے اس کا جواب دیا کہ وہ کھڈے لائن لگا دیا گیا. آپ کون ہوتے ہیں یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے؟ میرا خیال ہے کہ GHQ کو اس کا سخت نوٹس لینا چاہیے. پہلے بھی یہ شخص سینٹ بجا اور پتہ نہیں کیا کیا فضولیات بول کے چلا گیا. اپنے آپ کو نہیں دیکھتے, اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے, لیکن سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس طرح کی باتیں کر کے کیا میسج کیا دینا چاہتے ہیں قوم کو. اپنی عزت تو گواتے ہی ہیں, ساتھ دوسروں کی عزت کو بھی خراب کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں تھوڑا ذرا سیریسلی GHQ کو دیکھنا چاہیے. بہت ساری دفعہ مریم بھی اس پہ بات کر چکی اور نام لے کے اس نے اس طرح کہا, اور اب زرداری صاحب نے اس طرح کی فضول بات کی ہے. ان لوگوں کو اپنی زبانوں کو لگام دینی چاہیے. پھر زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کو کیا ضرورت تھی کہ یہاں پہ وہ یہ اس طرح کا کام کرے. اب زرداری صاحب نے کہا میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی لیٹر اس طرح کا ہے ہی نہیں. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو دھوکہ دینے والی بات ہے. لیٹر کا تو ہماری نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بھی مانا گیا اور دھمکی بھی مانی گئی, اور امریکہ کی ضرورت یہ تھی کہ امریکہ عمران خان سے جان چھڑانا چاہ رہا تھا. زرداری صاحب جیسے مورے مل گئے, معاملہ ٹھیک ہو گیا, آسانی ہو گئی ان کو. تو اس وجہ سے عوام کو یہ بہت کوشش کریں گے کہ لالی پاپ دیں, دھوکہ دیں, صاف ستھری حکومت. وہ کہتے ہیں جی کہ تاجروں کو ہمارے ساتھ بات کرنی چاہیے, ہم تاجروں کو انڈسٹریلسٹ کو بتائیں گے کہ کاروبار کیسے کرنا چاہیے. وہ کاروبار یہی ہوگا کہ پیسہ کس طرح بنانا چاہیے, عوام کو کس طرح لوٹنا چاہیے, اور کس طرح آپ نے ٹیکس چوری کرنے. یہ ساری چیزیں, یہ چالاکیاں, یہ خدا کر کے ان سے جان چھوٹتی نظر آ رہی تھی.
لیکن بدقسمتی کہ اس ملک کا نظام کچھ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ کرپٹ مافیا آج اتنی مضبوط ہے کہ اس نظام کو جس طرح جی چاہے وہ اپنے لیے موڑ لیتی ہے. لہذا یہاں لگتا یوں ہی ہے کہ ایک لمبی جد و جہد کی ضرورت ہے تاکہ اس ملک کو صحیح رستے پہ لایا جا سکے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.